ایکٹیوسٹ اور جو پہاڑی ورکر اس وقت فرنٹ لائن ورکر بھی کہا جائے تو غلط نہیں، یہ میرے ساتھ موجود ہیں ممتاز احمد خان صاحب. ان سے جانتے ہیں کہ حال ہی میں جو بخاری صاحب نے این سی کو ریزائن دیا اس کے پیچھے کیا وجہ رہی ہے اور کس وجہ سے انہوں نے ریزائن دیا. جناب آپ کا سواگت ہے ہمارے پروگرام میں. جی خان صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کل یا پرسوں جو بخاری صاحب نے اپنی پارٹی کو 40 سال کے بعد ریزائن دیا، اس میں کیا کارن رہا ہے ان کا؟ اس میں پہاڑی لوگوں کے لیے بخاری صاحب نے شروع سے ہی یا باقی والے مرزا رشید صاحب نے یا باقی لوگوں نے مطلب حد الوسع کوشش کی کہ پہاڑیوں کے ساتھ زیادتی نہ ہو. یہ 73 سے ہمارا سلسلہ چلتا آیا ہے. کریم اللہ قریشی صاحب تھے، وہ نور اللہ قریشی صاحب تھے، وہ پہلی بار ہمارے ایریے میں بھی مینڈر پونچھ اور رجوری میں وہ انہوں نے ڈیرے لگائے اور اسی جدوجہد کے لیے وہ کرتے تھے کہ بس پہاڑیوں کو مطلب برابر کا سٹیٹس دیا جائے. پہلے سٹیج پہ تو ہمارا پہاڑی کا بورڈ جو ہے وہ بنا، اس میں مطلب اس کے بعد ہم نے یہ سٹرگل دوسری شروع کی کہ بھائی ایس ٹی سٹیٹس باقی والوں کو گجروں کو ملا ہے. اس میں ہمیشہ جب بھی ہمیں اس سٹیج پہ ناکامی ہوئی، ہماری جو یہاں سے ریکمنڈیشن اسٹیٹ گورنمنٹ کی طرف سے گئی، وہ چاہے فاروق عبداللہ کی سرکار میں گئی یا دوسری سرکار میں گئی، وہ فیوریبل تھی. اور پہلا نمبر ہمارا تھا پہاڑی میں مطلب ایس ٹی سٹیٹس کے لیے. لیکن اس کو اوائڈ کر کے گجر لیڈروں نے یہ سازش کی. پہلے تو وہ چھپ کے سازش کرتے رہے. میں یہ کہوں گا ان سے کہ بھائی دونوں بھائی مطلب گجر اور مطلب پہاڑیوں میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہیں، ایک ہی جگہ بیٹھنا اٹھنا، سارا سسٹم، سورس آف انکم وہی مال مویشی چرانا یا کھیتی باڑی کرنا، اس کے بغیر مطلب اور کوئی نہیں ہے. نچلی سطح پہ جو لوگ رہتے ہیں وہ برابر ان کا سسٹم، بیٹھنا اٹھنا سارا سسٹم. لیکن بہرحال اتنی بات ہے کہ بغض کی بات ہے کہ وہ سوچیں کہ دوسرے کسی کو مل جائے تو یہ غلط بات ہے. وہ ہمیشہ سازش کرتے آئے، آج کی بات نہیں. یہ پہلے بھی جب یہ واجپئی جی کی سرکار تھی اس وقت بھی مرکز میں ہم گئے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم یہ بہت جلدی آپ کو پہاڑی مطلب سٹیٹس دے دیں گے. اس وقت بھی انہوں نے مینوپولیشن کی اور چند ایک لوگ ہیں، ایسی بات نہیں کہ سارے گجر چاہتے ہیں، سارے گجر برابری چاہتے ہیں، لیکن چند ایک گجر ہیں جو مثلا جن کو ہم یہ کہیں گے جن میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اس لحاظ سے میں کہوں گا کہ پڑھا لکھا آدمی متعصب نہیں ہوتا، لیکن یہ پڑھے لکھے ہی چند لوگ جن میں مطلب ہمارے ریپرزنٹیٹیو ممبر کے بھی شامل ہیں، انہوں نے یہ مطلب پریشانی کریٹ کی ساری، پہلی بار بھی، دوسری بار بھی اور تیسری بار بھی. اس دفعہ بھی اسی وجہ سے رہ گیا تھا. انہوں نے اس وقت اوم جی کو بیچ میں لایا. اوم جی نے مینوپولیشن کی اور کہا کہ نہیں جی اس سٹیج پہ مت دے دیجئے، الیکشن کے بعد دے دیجئے. اس وقت الیکشن سے پہلے یہ بات چلی تھی تو واجپئی جی اس وقت بھی دینے کو تیار تھے. آج بھی سرکار بی جے پی کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں تو، لیکن مطلب یہ دینے کے لیے تیار ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے سب کے ساتھ انصاف کیا. ہم یہ نہیں کہتے کہ بھائی گجروں کو بھی زمین کے معاملات میں بھی انہوں نے سپورٹ کی، پھر ریزرویشن کے معاملے میں بھی ان کا بھی لٹکا ہوا مسئلہ تھا. پولیٹیکل ریزرویشن ان کو بھی نہیں ملی تھی، ایس ٹی سٹیٹس ان کو ملا تھا. لیکن ہمارے ہاں جو تھا وہ مطلب ہمارے والے ایس ٹی سٹیٹس ہمیں نہیں ملا تھا، اس کے لیے ہم جدوجہد کرتے تھے. تو اس بار ان کو مل گیا ہے تو ان کو اب یہ تکلیف نہیں ہونی چاہیے کہ پہاڑیوں کو بھی ایس ٹی سٹیٹس مل جائے. تو باقی رہا ایک چیز تھوڑا سا میں آپ کو روکوں گا. بی جے پی کا جیسے دعویٰ ہے ہر بار سب کا ساتھ سب کا وکاس، یہ نعرہ لے کے بی جے پی چل رہی ہے، اور جموں کشمیر میں گراؤنڈ لیول پہ دیکھا جائے تو بی جے پی سب کا ساتھ سب کے وکاس سے تھوڑا سا مطلب پیچھے چوک رہی ہے. جیسا کہ گجروں پہ کہیں کہیں دیکھا جائے تو ان پہ مکان توڑے جا رہے ہیں ان کے، اور کافی طریقے کے ظلم ڈھائے جا رہے ہیں. تو کیا پہاڑیوں کو ان کے ساتھ اس وقت کھڑا رہنا چاہیے؟ نہیں، اس میں تو مطلب جہاں کہیں زیادتی ہوتی ہو تو وہاں ہر پہاڑی ان کے ساتھ کھڑا ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. لیکن دوسرے انداز سے دیکھا جائے تو پہاڑیوں کا اپنے جو مسئلے مسائل ہیں ان میں ان کا کوآپریشن کے بجائے یہ مطلب اس میں مینوپولیشن کر کے الٹا کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے تو میں سمجھتا ہوں کہ پہاڑیوں کو کوئی ہچ نہیں ہے، نہ وہ یہ فیل کرتے ہیں، نہ پہلے انہوں نے پہاڑیوں نے جب ان کو ایس ٹی سٹیٹس ملا
उस वक्त कोई ऐसी बात की। रिजर्वेशन के लिए भी किसी पहाड़ी ने ये शोर नहीं किया कि इनको क्यों सीटें रिजर्व मतलब कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये बात ज़रूर है कि पुंछ रजौरी में से अभी तक कोई आवाज़ भी निकल कर नहीं आई कि रिजर्वेशन क्यों की गई। हाँ इतनी बात है कि डीलिमिटेशन को लेकर जो इनको तोड़ फोड़ किया है, इन लोगों को एक गांव से उठाकर दूसरे गांव में लगा दिया, दूसरे वालों को तीसरे गांव में लगा दिया, इस पे ज़रूर पहाड़ियों का भी एतराज़ है और इस पे जो एसटी के लोग हैं उनका भी ज़रूर एतराज़ है। तो आप क्या उम्मीद करेंगे कि ये आइंदा सरकार आने वाले दिनों में इस पे कुछ गौर करेगी? ये तो सरकार का मामला है कि वो गौर करेंगे या नहीं करेंगे, जो मेंबर वहाँ हैं। हम तो कहते हैं कि जो मिसाल के तौर पे गलतियाँ इन्होंने की हैं उसमें हम सहमत हैं। हम ये सोचते हैं कि भाई अगर कहीं ज़्यादती हुई है तो उसकी तलाफ़ी की जाए तो ज़्यादा मुनासिब है। बिल्कुल। तो अब तक क्या डेवलपमेंट आपको लग रही है कि बीजेपी किस हद तक आपके नज़दीक है या पहाड़ियों के नज़दीक है पहाड़ी स्टेटस देने में? अब तक क्या डेवलपमेंट है? मुझे तो 100% उम्मीद है कि पहाड़ी स्टेटस ये देंगे हमें, और अगर नहीं देंगे तो उसका नुकसान इनकी जमात को भी हो सकता है। तो बाकी भी हम जदोजहद करने के लिए तैयार हैं। इसमें हम में से कोई भी आदमी, ये देखें ना, मिसाल के तौर पर आप ये कह रहे थे कि बुखारी साहब ने रिज़ाइन किया है। बुखारी साहब अपनी कौम के लिए हर आदमी ये कोशिश करता है, या अपने घर के लिए हर आदमी ये कोशिश करता है कि ऊपर उठें या उभरें। तो अगर कोई इसको रोकना चाहे तो उसमें मैं महसूस करता हूँ कि गलती है कि अगर हम ना स्ट्रगल करें। हम स्ट्रगल करने के लिए तैयार हैं। अगर ये पहाड़ी स्टेटस नहीं देंगे तो हम सरकार के जिसकी भी हो हम उसके खिलाफ कदम उठाने को तैयार हैं, और हर आदमी मिर मिटने को तैयार है। जैसे देखें आप, बुखारी साहब ने अपने कैरियर की तरफ नहीं देखा कि उनका इतना पुराना कैरियर चला आ रहा है पार्टी पॉलिटिक्स में, एनसी के वो स्टालवर्ड लीडर हैं, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की इस बात की। बहुत बहुत शुक्रिया। यानी कि आपका साफ लफ्ज़ों में ये कहना है कि पहाड़ी लोगों को या पुंछ रजौरी या दीगर इलाका के जो पहाड़ी लोग हैं उनमें कोई भी भेदभाव नहीं, कोई हर तरीके से वो लोग इक्वल हैं और उनका रहन सहन, खान पीन, उठना बैठना, चलना फिरना तकरीबन सब बराबर है। लेकिन हुकूमत अगर इसमें भेदभाव कर रही थी इससे पहले, तो आज ये भेदभाव ख़त्म होना चाहिए और पहाड़ियों की ये उम्मीद कोशिश है कि ये जल्द अज जल्द उनको पहाड़ी स्टेटस से नवाजा जाएगा। और जो भी लीडरान लोग हैं जो इसमें इस वक्त जंग में खड़े हैं, इनका भी पूरा दावा है कि ये हमें बीजेपी स्टेटस जो है जल्द अज जल्द देगी। आप जुड़े रहें हमारे साथ, आए दिन हम ऐसे ही मेहमानों से आपको मिलाते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।